میں ادب سے سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، شاید تلخ ہو یہ، نشتر ہو یہ، لیکن عزاداری کیوں؟ شہادت تو بہت بڑا مقام ہے خانم، اس میں عزاداری کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتہائی معذرت خواہ ہوں، میری آواز بہت زیادہ خراب ہے، تو آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ جی بالکل ہیلو، بالکل۔ جی آپ کو آواز جی بسم سنائی اللہ، دے آپ کی رہی؟ آواز آ رہی ہے خانم؟ جی تو جی بالکل میں آ رہی عرض ہے۔ کر رہی تھی جی کہ کربلا خون ختمی مرتبت کا معجزہ ہے، اور عزاداری کربلا کا وہ میڈیا ہے جس نے تاریخ کے گونگ لمحات کو زبان دی، جس کے سبب، واہ جس کی سبحان اللہ۔ وجہ اور جس کے فیض سے، جس عزاداری کے فیض سے خون کی نجابت اور کردار کی طہارت کا معجزہ انسانیت کے سامنے رونما بے ہوا۔ شک۔ عزاداری کربلا کا وہ میڈیا ہے جو ظلم و ستم کے ہر دور میں، ظلم و ستم کی تاریخ میں، طویل تاریخ میں ہمیشہ سربلند و سرفراز رہا، اور جس نے کبھی انسانوں کو، میر کاروان کربلا کے چاہنے والوں کو، پیروکاروں کو، بلکہ علامہ اقبال حکیم امت شاعر بلند اقبال کے بقول جتنے حریت طلب ہیں، جتنے آزادی طلب افراد ہیں، ان کو کبھی ظالم طاقتوں کے سامنے جھکنے نہیں دیا۔ یہ عزاداری کے فیض سے جب بھی کبھی کربلائیوں پہ کوئی وار ہوتا ہے تو ان کے پیکر خاکی میں وہ آفاقی نظریہ اور زیادہ قوت و طاقت کے ساتھ جگمگانے لگتا ہے جس نظریہ امن و سلامتی کی محافظ کربلا ہے۔ عزاداری نے اس خزانہ عامرہ کی حیثیت اختیار کر لی ہے جو منبر اعزاز سے اب قرآن، نہج البلاغہ کی تفسیر، تشریح اور تبیین کے ذریعے معارف کی ترسیل کا ذریعہ بن چکا ہے۔ تو یہ عزاداری مقاصد انبیاء کی، مقاصد بعثت انبیاء کی محافظ ہے، یہ حفاظت کرتی ہے ان اعلیٰ و عرفہ مقاصد کی، جن مقاصد کو بچانے کے لیے میر کاروان کربلا نے کربلا میں اپنے سر کی قربانی پیش کی۔ اگر عزاداری نہ ہوتی تو فلسفہ شہادت لوگوں کی سماعتوں تک نہ پہنچتا، مقاصد انبیاء کی وہ عظمت لوگوں تک نہ پہنچتی۔ اسی لیے ڈاکٹر علی شریعتی نے کہا کہ حسین ابن علی اپنی شہادت کے خطیبوں کا قافلہ مدینے سے لے کر اپنے ہمراہ چلے تھے، وہ عزاداری ہی تھی جس کے ذریعے سے کوفہ کا بازار، جب جناب سیدہ زینب وہاں پہ پہنچی تو آپ نے اپنے اثر انگیز خطبوں سے بازار میں ایسی کیفیت بپا کر دی کہ وہ عزا خانہ بن گیا۔ بازار شام میں پہنچی تو دربار شام میں انقلاب بپا ہو گیا۔ تو یہ عزاداری ایک بہت مؤثر ذریعہ ہے اہداف انبیاء تک رسائی کا، وہ اعلیٰ و عرفہ اہداف جن کی تکمیل کے لیے، وہ پاک و پاکیزہ مشن جس کو آگے بڑھانے کے لیے فرزند زہرا نے اپنی قربانی دی۔ تو یہ عزاداری تو ایک بہت زیادہ مقدس چیز ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو لوگ کیسے آگاہ ہوتے فلسفہ شہادت سے؟ کیسے پتہ چلتا کہ ملوکیت کیا ہے اور امامت کیا ہے؟ کیسے پتہ چلتا کہ خلافت الہیہ کیا ہے؟ اور کرپٹ اور اپنے پست مفادات کے حصول کے لیے اقتدار کے خواہشات میں فنا ہو جانے والے یہ دنیاوی بادشاہ کیسے ہیں؟ یہ عزاداری نے امتیاز قائم کیا ہے ان کے درمیان۔